بیت المقدس کا وہ کمرہ، دیواروں پر عبادت کے نشان، فرش پر سجدوں کے نقوش، ہوا میں ذکر کی خوشبو، اور اس کمرے میں ایک لڑکی، اس کی عمر ابھی زیادہ نہیں لیکن اس کی آنکھوں میں سکون ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، وہ لڑکی جسے اس کی ماں نے اللہ کی نظر کر دیا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں سروت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خودی ویلنس رمضان ویبینار سیریز، روحانی فلاح یعنی اسپرچول ویلنس۔ پچھلی 8 اقساط میں ہم نے ایک مکمل فریم ورک بنایا، حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر اور جذباتی مضبوطی، حضرت یوسف علیہ السلام سے خود اعتمادی اور معافی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جذباتی تحفظ اور سیکیور اٹیچمنٹ، حضرت لقمان علیہ السلام سے کردار سازی اور اخلاقی تربیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمت، اعتماد اور قیادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقصد، شناخت اور توحید پر استقامت، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے توکل، سعی اور ریزیلینس، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے شکر گزاری، ایبنڈنس مائنڈ سیٹ اور عاجزانہ قیادت۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم خاتون کی جن کے نام پر قرآن میں سورہ کا نام رکھا گیا، جن کی پاکیزگی اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی، جو تنہائی میں بھی مضبوط رہیں، الزامات میں بھی نہ ٹوٹیں اور معاشرے کے دباؤ میں بھی اپنی شناخت نہیں کھوئی۔ آج کا موضوع ہے حضرت مریم علیہ السلام، انر اسٹرینتھ، حیا اور مضبوط شناخت کی حفاظت کا قرآنی نمونہ۔ بیت المقدس کا وہ کمرہ، دیواروں پر عبادت کے نشان، فرش پر سجدوں کے نقوش، ہوا میں ذکر کی خوشبو، اور اس کمرے میں ایک لڑکی، اس کی عمر ابھی زیادہ نہیں لیکن اس کی آنکھوں میں سکون ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام، وہ لڑکی جسے اس کی ماں نے اللہ کی نظر کر دیا تھا، وہ بچی جو بیت المقدس کے محراب میں پروان چڑھی، وہ نوعمر جو اپنی عبادت اور پاکیزگی میں اپنے زمانے میں سب سے ممتاز خاتون تھی۔ زکریا علیہ السلام، جن کو اللہ نے مریم علیہ السلام کی کفالت اور ذمہ داری دی تھی، وہ جب بھی ان کے پاس جاتے ان کے پاس رزق دیکھتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ یہ تھا ان کا یقین، یہ تھا ان کا توکل، یہ تھی ان کی اللہ سے قربت۔ پھر ایک دن جب وہ عبادت میں مصروف تھیں، تنہائی میں اپنے رب کے سامنے، اتنے میں ان کے سامنے ایک شخص آیا، خوبصورت، پرکشش، مکمل انسان کی صورت میں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فوراً باؤنڈریز کلیئر کر دی۔ انہوں نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو دور رہ۔ یہ ہے سیلف پروٹیکشن، یہ ہے حدود کا تعین، یہ ہے حیا اور وقار۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کہیں کوئی اچھا لگنے والا شخص تو نہیں۔ انہوں نے باؤنڈریز کلیئر کرنے میں دیر نہیں لگائی، فوراً کہہ دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ ہے وہ تربیت جو ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینی ہے، یہ ہے وہ اعتماد جو ہمیں اپنے بیٹوں میں پیدا کرنا ہے، یہ ہے وہ شعور جو ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے۔ پھر فرشتے نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں باوقار ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں نے کوئی نافرمانی کی؟ یہ سوال شک کا نہیں تھا، تعجب کا تھا۔ یہ سوال شکایت کا نہیں، سیلف کیریکٹر اویئرنیس کا تھا۔ یہ سوال اس عورت کا تھا جو اپنی پاکیزگی جانتی تھی اور اللہ کی قدرت سے بھی آشنا تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر وہ وقت آیا جب وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، گود میں اپنے بیٹے کو لیے۔ لوگوں کی نظروں میں سوال تھا، ان کی زبانوں پر الزام تھا، ان کے دلوں میں بدگمانی تھی۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تو بڑی بری بات لے کر آئی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس عظیم خاتون سے ایسی باتیں کی جو کسی عورت کی عزت کو چھلنی کر دیں،
ایسے الزام جو کسی ماں کی ساکھ کو مٹا دے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے دلیل نہیں دی، انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے رو کر اپنی بے گناہی ثابت نہیں کی، انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ ہے سائلنس ود ڈگنیٹی، یہ ہے خاموشی بھرا وقار، یہ ہے اللہ پر چھوڑ دینے کا حوصلہ۔ اور اللہ نے خود ان کی برات بیان فرمائی۔ اس بچے نے گود میں ہی بات کی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کی ماں کی عزت خود بچائی، اللہ نے اس عظیم خاتون کی پاکیزگی کا اعلان خود کیا، اللہ نے انہیں رحمت، پاکیزگی اور برگزیدگی کا مقام عطا فرمایا۔ نفسیاتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو حضرت مریم علیہ السلام کی شخصیت ہمیں مضبوط شناخت کا سبق دیتی ہے۔ ان کی شناخت انہیں معاشرے سے نہیں ملی تھی، ان کی قدر انہیں لوگوں کی رائے سے نہیں ملی تھی، ان کا وقار انہیں عوام کی پذیرائی سے نہیں ملا تھا، یہ سب انہیں اللہ سے ملا تھا۔ اس لیے جب معاشرے نے الزام لگائے تو وہ ٹوٹی نہیں، جب لوگوں نے تانے دیے تو وہ بکھری نہیں، جب سب نے پیٹھ پھیر لی تو وہ اکیلی کھڑی رہیں۔ یہ ہے اندرونی مضبوطی، یہ ہے وہ طاقت جو کسی بیرونی توثیق کی محتاج نہیں، یہ ہے وہ شناخت جو اللہ سے جڑی ہو تو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ آج کے نوجوان، خاص طور پر ہماری بیٹیاں، ایسے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہیں جو ان کی شناخت کو مسلسل چیلنج کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کہتا ہے تمہاری قیمت تمہارے لائک سے ہے، تمہاری خوبصورتی تمہارے فلٹر سے ہے، تمہاری کامیابی تمہاری نمائش سے ہے۔ فیشن انڈسٹری کہتی ہے تمہارا جسم عیبدار ہے، اسے چھپاؤ، نہیں اسے دکھاؤ، نہیں اسے بدل دو، نہیں ایسے ہی رہنے دو، بس کمپلیکس میں رہو۔ مقبولیت کا دباؤ کہتا ہے جو چل رہا ہے وہی کرو، جو سب پہن رہے ہیں وہی پہنو، جو سب کہہ رہے ہیں وہی کہو، جو سب بن رہے ہیں وہی بن جاؤ۔ اور اس سب کے بیچ ہماری بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، میری قدر و قیمت کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ہمیں سکھاتی ہیں تمہاری شناخت اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق سے بنتی ہے، لوگوں کی رائے سے نہیں۔ تمہاری قدر اس بات سے ہے کہ تم اللہ کی بندی ہو، لائک سے نہیں، فالوورز سے نہیں، کامنٹس سے نہیں۔ تمہارا وقار تمہارے کردار میں ہے، تمہارے میک اپ میں نہیں، تمہارے کپڑوں میں نہیں، تمہاری باڈی میں نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا دوسرا بڑا سبق ہے حیا اور حدود۔ حیا کو ہمارے معاشرے میں کمزوری سمجھ لیا گیا ہے، شرمیلے پن کو پرابلم سمجھ لیا گیا ہے، حدود رکھنے کو پسماندگی سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن سائیکالوجی کہتی ہے ہیلدی باؤنڈریز سیلف ریسپیکٹ بڑھاتی ہیں، انگزائٹی کم کرتی ہیں، ریلیشن شپ کوالٹی بہتر کرتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی کے سامنے فوراً باؤنڈری کلیئر کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کہیں میری بات بری نہ لگ جائے، وہ نہیں ڈری کہ کہیں مجھے بیکورڈ سوچ والا نہ سمجھ لیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ ہمیں بچوں کو سکھانا ہے نو ایک مکمل جملہ ہے، اس کی کوئی وضاحت ضروری نہیں، اس کی کوئی معذرت ضروری نہیں، اس پر کوئی شرمندگی ضروری نہیں۔ جب کوئی چیز تمہاری اقدار کے خلاف ہو، جب کوئی بات تمہارے اصولوں کے خلاف ہو، جب کوئی کام تمہاری عزت کے خلاف ہو، تم کہہ سکتے ہو نہیں، تم کہہ سکتے ہو یہ میرے لیے قابل قبول نہیں، تم کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ والدین کے لیے آج کے سنہری اصول: سیلف رسپیکٹ سکھائیں، بچے کو بتائیں کہ اس کی عزت اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کوئی اسے کمتر نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اجازت نہ دے۔ جسم اور روح کی عزت سکھائیں، ان کا جسم اللہ کی امانت ہے، ان کی روح اللہ کا تحفہ ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ ان کی جسم یا روح کو ٹھیس پہنچائے۔ کنسینٹ کی تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ انہیں ہر چیز کے لیے اجازت مانگنے کا حق ہے اور خود بھی دوسروں سے اجازت لینا سکھائیں۔ ایموشنل باؤنڈریز ایکسپلین کریں، انہیں بتائیں کہ وہ کسے اپنے دل میں جگہ دیں اور کسے نہیں، انہیں بتائیں کہ کون ان کے جذبات کی قدر کرے گا اور کون نہیں۔ ماڈسٹی کو شیم سے نہ جوڑیں، حیا کو ڈرپوک پن نہ سمجھائیں، حیا کو کمزوری نہ بتائیں، حیا کو وقار اور مضبوطی سمجھائیں۔ بچے کو کہیں تمہاری عزت تمہاری ذمہ داری ہے اور اللہ تمہارے محافظ ہے۔ یہ جملہ بچے کے دل میں اعتماد بھر دیتا ہے، یہ جملہ بچے کو سکھاتا ہے کہ
کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ جملہ بچے کی شناخت کو مضبوط کرتا ہے۔ آئیے آج کی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ آئیڈینٹی ایفرمیشن ایکسرسائز۔ بچے کو ایک ڈائری دیں۔ اس ڈائری کا نام رکھیں میری پہچان۔ بچے سے لکھوائیں میں کون ہوں، میرا نام، میری عمر، میرا خاندان، لیکن اس سے الگ میں اللہ کی بندی ہوں، میں اپنے والدین کی امانت ہوں، میں اپنی امت کا مستقبل ہوں۔ میری سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ ایک خوبی جو مجھے خاص بناتی ہے، یونیک بناتی ہے۔ وہ ایک صفت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ وہ ایک طاقت جو میرے اندر ہے۔ میں کن اصولوں پر کمپرومائز نہیں کروں گی؟ میری عزت، میرا دین، میرا کردار، میری حیا، میرے والدین کی محبت۔ یہ ڈائری بچے کی شناخت کا منشور بن جائے گی۔ یہ تحریر بچے کو یاد دلائے گی کہ وہ کون ہے۔ یہ الفاظ بچے کی رہنمائی کریں گے جب معاشرہ اسے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ رمضان المبارک ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزہ ہے نگاہوں کا، روزہ ہے زبان کا، روزہ ہے کانوں کا، روزہ ہے دل کا، روزہ ہے سوچ کا۔ بچوں کو بتائیں ہم اپنی آنکھوں کو روزہ رکھنا سکھاتے ہیں۔ جو دیکھنا نہیں چاہیے وہ نہ دیکھیں۔ ہم اپنی زبان کو روزہ رکھنا سکھاتے ہیں۔ جو کہنا نہیں چاہیے وہ نہ کہیں۔ ہم اپنے کانوں کو روزہ رکھنا سکھاتے ہیں۔ جو سننا نہیں چاہیے وہ نہ سنیں۔ اور ہم اپنے دل کو روزہ رکھنا سکھاتے ہیں۔ جو سوچنا نہیں چاہیے وہ نہ سوچیں۔ یہ ہے ایموشنل پیورٹی، یہ ہے جذباتی پاکیزگی، یہ ہے وہ طہارت جو حضرت مریم علیہ السلام کی پہچان تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تیسرا بڑا سبق ہے تنہائی میں بھی مضبوط رہنا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں، تنہا، درد میں، بے سہارا۔ لیکن ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی، ندی بہائی گئی، کھجور گرائی گئی اور انہیں سکھایا گیا کھاؤ پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے چھوڑتا نہیں۔ جو تنہائی میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی تنہائی میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جو عزت اللہ کے لیے بچاتا ہے اللہ اس کی عزت خود بچاتا ہے۔ آج کی بیٹیاں بہت دباؤ میں ہیں۔ کچھ اپنی صورت سے ناخوش ہیں، کچھ اپنے جسم سے شرمندہ ہیں، کچھ اپنی پہچان تلاش کر رہی ہیں، کچھ اپنی قدر پانے کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ انہیں حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی سنائیں۔ انہیں بتائیں کہ ایک لڑکی بغیر میک اپ کے بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، ایک لڑکی بغیر نمائش کے بھی مقبول ہو سکتی ہے، ایک لڑکی بغیر توجہ کے بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ انہیں بتائیں کہ ان کی ویلیو ان کی حیا میں ہے، ان کی بے پرواہی میں نہیں، ان کا وقار ان کی حدود میں ہے، ان کی بے باکی میں نہیں، ان کی خوبصورتی ان کے اخلاق میں ہے، ان کے جسم میں نہیں۔ مضبوط شناخت والے بچے مضبوط شخصیت بنتے ہیں، پیئر پریشر میں نہیں بہتے کیونکہ ان کا کمپس اندر ہے، باہر نہیں۔ کمپیریزن میں نہیں جلتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کو منفرد بنایا ہے۔ ویلیڈیشن کے محتاج نہیں ہوتے کیونکہ ان کی سب سے بڑی ویلیڈیشن اللہ کی رضا ہے۔ الزامات سے نہیں ٹوٹتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کی حقیقت جانتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے سائلنس ود ڈگنیٹی از اسٹرینتھ۔ خاموشی بھرا وقار ہی طاقت ہے۔ ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر تنقید پر بحث کرنا ضروری نہیں، ہر بدگمانی کو دور کرنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہ کر اللہ پر چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق تمہاری عزت اللہ کے پاس محفوظ ہے، لوگوں کی زبانوں پر نہیں۔ تمہاری پاکیزگی اللہ کے علم میں ہے، لوگوں کے گمان میں نہیں۔ تمہارا مقام اللہ کے ہاں مقرر ہے، لوگوں کی رائے سے نہیں بدلتا۔ اس لیے لوگوں سے مت ڈرو، ان کی باتوں سے مت گھبراؤ، ان کے تانوں سے مت ٹوٹو۔ تم اللہ کی بندی ہو اور اللہ تمہارا محافظ ہے، اور اللہ بہترین محافظ ہے۔ آج ہم نے حضرت مریم علیہ السلام سے سیکھا انر اسٹرینتھ، وہ طاقت جو باہر سے نہیں اندر سے آتی ہے۔ ماڈسٹی، حیا کمزوری نہیں وقار ہے۔
آئیڈینٹی پروٹیکشن، اپنی شناخت کو معاشرے کے حوالے نہ کرنا. ایموشنل پیورٹی، دل، آنکھ، زبان اور سوچ کی پاکیزگی. فیتھ بیسڈ کانفیڈنس، یعنی کہ اللہ میرے ساتھ ہے چاہے پوری دنیا مخالف ہو. یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہماری بیٹیوں کو عام لڑکیوں سے عظیم خواتین بنا دیتی ہیں. یہ وہ اسباق ہیں جو ہمارے بیٹوں کو احترام اور حدود کا شعور دیتے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے جو نسلوں کو عزت دار، باوقار اور مضبوط بناتی ہے. اگر آج کی یہ قسط آپ کے دل کی آواز بن گئی ہو، اگر آپ نے آج فیصلہ کیا ہو کہ میں اپنی بیٹی کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرح مضبوط بناؤں گی، اگر آپ نے آج یہ سمجھ لیا ہو کہ میرے بیٹے کو حدود اور عزت کا شعور دینا ہے، تو اس فیصلے کو خود تک محدود نہ رکھیں، اسے آگے بانٹیں. اسے ہر اس ماں تک پہنچائیں جو اپنی بیٹی کی بے چینی دیکھ کر پریشان ہے. ہر اس باپ تک جو اپنی بیٹی کی قدر پہچانتا ہے مگر الفاظ نہیں پاتا. ہر اس استاد تک جو اپنی طالبات میں خود اعتمادی بھرنا چاہتی ہے. ہر اس بہن تک جو اپنی چھوٹی بہن کی رہنما بننا چاہتی ہے. آپ کا ایک شعر کسی بیٹی کی زندگی کی سمت بدل سکتا ہے. آپ کا ایک پیغام کسی لڑکی کے دل میں حیا کا چراغ جلا سکتا ہے. آپ کا ایک ویڈیو شیئر کسی نوجوان کو حدود کا شعور دے سکتا ہے. کامنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو باؤنڈریز کیسے سکھاتے ہیں. آپ اپنی بیٹی کو کیا سکھاتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو کیا سمجھاتے ہیں؟ آپ کے گھر میں حیا اور عزت کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کا ایک جملہ آج ہزاروں والدین کے لیے رہنما بن سکتا ہے. آپ کا ایک تجربہ آج لاکھوں بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے. اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام، ڈیفیکلٹ پیرنٹنگ، جب بچے مختلف راستہ چنے. وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کی ایمان کے لیے 950 سال دعائیں کی. وہ نبی جس کی اپنی اولاد نے اس کا ساتھ نہیں دیا. وہ والد جسے اللہ نے سکھایا کہ تمہاری ذمہ داری دعا ہے، ہدایت نہیں. وہ درس جو ہر اس والدین کے لیے ہے جس کا بچہ مختلف راستے پر چل رہا ہو. رمضان کی رحمتیں آپ سب کے شامل حال ہوں. اللہ حافظ.